بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باب النہی عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها، کہ پھلوں میں پختگی ظاہر ہونے سے پہلے خرید و فروخت کرنے کی ممانعت کا بیان۔ اب یہاں پر اس نسخے کے اندر بغیر شرط القطعی کی قید لگی ہوئی ہے، دیگر جو نسخے ہیں ان کے اندر یہ قید موجود نہیں ہے۔ بہرحال بغیر شرط القطعی یا مع شرط القطعی ان دونوں کی تفصیل جب ابھی لیکچر ہوگا تو اس کے اندر آ جائے گی۔ اس باب کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 13 احادیث مبارکہ لے کر آئے، 10 اور 3 13۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں، 6 قسم کے 7 قسم کے الفاظ لے کر آئے ہیں متن کے۔ تو پہلی حدیث پاک پڑھتے ہیں اور جہاں جہاں الفاظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا الفاظ امام مسلم لے کر آئے ہیں، اور پھر اس کی جو مختلف صورتیں ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ دیکھیں باب کی۔ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال قرأت علی مالک عن نافع۔ امام مسلم کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن یحییٰ نے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرأت کی امام مالک پر، وہ حضرت نافع سے، وہ حضرت ابن عمر سے، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک نہایا عن بیع الثمار، اس کو نہا بھی پڑھ سکتے ہیں، نہا عن بیع الثمار، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا پھلوں کی بیع کرنے سے، حتیٰ یبدو صلاحها، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں، ان میں صلاحیت ظاہر ہو جائے۔ نہا البائع والمبتاع، بائع کو فروخت کرنے سے اور خریدار کو خریدنے سے منع فرمایا۔ تو یہ بدو صلاح کیا ہے؟ یبدو صلاحها، کہ ان کے اندر کیا ہو جائے، پختگی ظاہر نہ ہو جائے، اس سے پہلے بیچنا حرام ہے۔ اب یہ جو بدو صلاح ہے، بدو صلاح، اس کی تفسیر میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ شوافی کہتے ہیں کہ بدو صلاح سے مراد یہ ہے کہ پھل پک جائیں، پکنا شروع ہو جائیں یا پک جائیں، اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں، بدو صلاح سے مراد پھلوں کا پکنا مراد نہیں ہے، بلکہ جو پھلوں کی حیت ہے، ان کی جو شکل ہے وہ بن جائے اور عام آفات اور تباہی سے محفوظ ہو جائے، یہ مراد ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یبدو والصلاح کا لفظ آیا ہے، یہ حتیٰ یبدو صلاحها یہ لفظ آیا ہے، اور بعض حدیث کے اندر حتیٰ یذھب کا لفظ آیا، یذھب، یہ یہاں پر دیکھیں نہا عن بیع النخل حتیٰ یذھب، اس حدیث میں حتیٰ یذھب کا لفظ آیا ہے، اور بعض حدیث میں امام مسلم ہی جو احادیث لے کر آئے ہیں ان میں حتیٰ یبید کا لفظ آیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں حتیٰ یتیبہ کا لفظ آ گیا، اسی طرح
حتی یحذر کا لفظ آ گیا. تو یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 13 احادیث مبارکہ مختلف الفاظ کے ساتھ اس باب کے اندر لے کر آئے ہیں. ان میں حتی یذھب، حتی تضحی، حتی یبید، حتی تحمر، حتی یحمار، حتی یشتد اور حتی یسود کے الفاظ آئے ہیں. یہ 7 قسم کے الفاظ متن میں ان 13 حدیث میں امام مسلم لے کر آئے. ان تمام حدیث اور تمام الفاظ سے ایک ہی بات کو بیان کرنا مقصود ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ بدو الصلاح سے پہلے بے نہ کرے، یعنی جب تک پھل کسی آفت سے مامون و محفوظ نہ ہو اس کو فروخت نہ کرے. اب کھیت اور پھلوں کی جو بیچنے کی صورتیں ہوتی ہیں وہ 2 ہوتی ہیں. یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینی ہے. یہ شاید اس کے حاشیے میں آپ کو مل تو جائے گی جو میں بیان کرنے لگا ہوں اسی کتاب کے حاشیے میں، لیکن اس طرح مرتب انداز میں شاید نہ ملے ترتیب سے. تو سب سے پہلے کھیت اور پھلوں کے بیچنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک بے قبل بدو الصلاح، دوسری بے بعد بدو الصلاح. اب یہ جو 2 صورتیں ہیں قبل بدو الصلاح اور بعد بدو الصلاح، پھر ان میں سے ہر 2 صورتوں کی 3 صورتیں بن جاتی ہیں. پہلی صورت بنتی ہے بے بشرط القطعی، یعنی بائے شرط لگائے، بیچنے والا شرط لگائے کہ پھل فوراً درخت سے کاٹو گے، یہ شرط لگا لے. دوسری بے بشرط ترکی، یعنی عقد میں یہ شرط لگا دے کہ درخت پر یہ پھل فلاں وقت تک لگے رہیں گے. اور تیسری بے بالاطلاق، یعنی عقد میں نہ قطع ثمر کا ذکر ہو اور نہ ترک ثمر کا ذکر ہو. تو اس طرح ابتداً 2 صورتیں بنی، بے قبل بدو الصلاح اور بے بعد بدو الصلاح. پھر ان ہر 2 کی آگے 3 صورتیں بنی، بے بشرط القطعی، بے بشرط ترکی اور بے بالاطلاق. تو یہ کل 6 صورتیں بن گئی. شوافی اور حنابلہ کے نزدیک اب یہ جو 6 صورتیں ہیں ان میں سے جو مختلف فی صورتیں ہیں اور جو اتفاقی ہیں وہ کیا ہیں؟ شوافی اور حنابلہ کے نزدیک بعد بدو الصلاح کی 3 صورتیں جائز ہیں اور قبل بدو الصلاح کی 3 صورتیں ناجائز ہیں. یہ شوافی اور حنابلہ کے نزدیک تھی. شوافی اور حنابلہ کے نزدیک بعد بدو الصلاح کی 3 صورتیں جائز ہیں اور قبل بدو الصلاح کی 3 صورتیں ناجائز ہیں. البتہ قبل بدو الصلاح کی ایک صورت کو عقلاً مستثنی قرار دیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ بشرط القطعی، یعنی اگر بے کی قبل بدو الصلاح اور اس میں شرط قطع لگا دی کہ ابھی فوراً کاٹو گے پھل کو درخت سے، تو اس میں کیونکہ نزاع کا امکان نہیں رہا، یہ صورت مفضی الی النزاع نہ رہی، تو یہ شوافی اور حنابلہ کے نزدیک عقلاً جو ہے وہ مستثنی قرار پائی اور جائز قرار پائی. مالکیہ کے اقوال جو ہیں وہ اس حوالے سے منضبط نہیں ہیں ان کی کتب کے اندر، تو ان کو ہم بیان بھی نہیں کریں گے. آگے آ گیا احناف. تو احناف کے نزدیک جو جواز اور عدم جواز کا
دار و مدار ہے وہ بے کے قبل بدو صلاح یا بعد بدو صلاح پر نہیں ہے، بلکہ وہ قطع ثمر اور ترک ثمر پر ہے۔ یعنی اگر بے شرط قطع ثمر ہو، یعنی بے شرط القطع ہو تو قبل بدو صلاح بھی جائز ہے اور بعد بدو صلاح بھی جائز ہے، اور اگر بے شرط ترک تمر ہو تو پھر دونوں صورتوں میں ناجائز ہے۔ احناف شوافع جو ہیں وہ ان احادیث سے جو اس باب کے اندر حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں ان سے استدلال کرتے ہیں، اور احناف فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے اور شرط سے منع فرمایا۔ اس حدیث میں بے کے صلب عقد میں شرط لگانے سے ممانعت آئی ہے، اور یہاں یہ شرط عقد بے کے منافی ہے، اور اس میں مشتری کے لیے فائدہ ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں پھل خریدتا ہوں مگر اس شرط پر کہ اتنے عرصے تک پھل اپنے درختوں پر لگے رہیں۔ اس طرح بے اور شرط ناجائز ہے۔ تو یہ اس کا اختلاف تھا ائمہ کا، اس کی صورتیں تھیں۔ بہرکیف شوافع اور حنابلہ کے نزدیک جو ہے وہ قبل و بعد کا اعتبار ہے، اور احناف کے نزدیک جو جواز اور عدم جواز کا اعتبار ہے وہ قطع اور ترک قطع پر ہے، قطع ثمر اور ترک قطع ثمر پر ہے۔ تو یہ ہمارا باب اب یہاں پر پورا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے حاشیے کے اندر آپ کو بتایا ہوا ہے، جو میں نے تشریحات کی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ حکم البیع قبل بدو الصلاح اور حکم البیع بعد بدو الصلاح، تو اس کو دیکھ لیجئے گا، حاشیے کو مزید بھی تفصیل سے آ جائے گی۔ اس کے بعد اگلا باب ہے باب تحریمی بیع رطبی بالتمر الا فی العرایا۔ عرایا کے علاوہ تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنا حرام ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اس باب کے اندر حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 26 احادیث مبارکہ لے کر آئے۔ اس باب میں کہ تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنا جائز نہیں ہے مگر عرایا میں۔ اس میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 26 احادیث مبارکہ لے کر آئے اس باب میں۔ تو پہلی حدیث پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو اختلافات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں، تو یوں ہمارا یہ باب جو ہے وہ یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ احادیث کی تلاوت آپ نے پھر مکمل خود کر لینی ہے۔ تو یہ حضرت ابن عمر سے
حدثنا یحییٰ بن یحییٰ اخبرنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری التحویل وحدثنا ابن نمیر وزہیر بن حرب واللفظ لہما قال حدثنا سفیان حدثنا الزہری عن سالم عن ابن عمر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شک نہا منع فرمایا عن بیع الثمر پھلوں کی خرید و فروخت سے حتی یبدو صلاحہ یہاں تک کہ ان کی صلاحیت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، یعنی وہ قابل استعمال ہو جائے. وعن بیع الثمر بالتمر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تر کھجور کے ساتھ خشک کھجور کو بیچنے سے، یعنی تر کھجور کے بدلے. یہ با جو ہے بدلیت کی ہے بالتمر پر کہ تر کھجور کے بدلے خشک کھجور کو بیچنے سے منع فرمایا. اب اس حدیث پاک میں دیکھیں کوئی قید نہیں لگی ہوئی، جبکہ یہاں پر اگلی حدیث پاک کسی کے ساتھ جوڑیں حضرت ابن عمر سے اور حضرت زید بن ثابت سے، کہ یہی حدیث حضرت زید بن ثابت نے ہم سے بیان کی اور اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخص فی بیع العرایا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرایا میں کیا کیا، منع فرمایا، عرایا میں رخصت دی بیع کرنے کی. تو اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا جو باب تھا وہ پورا ہو گیا پہلی اور دوسری حدیث کو جوڑنے سے، کہ منع کس سے فرمایا، بیع الثمر بالتمر الا فی العرایا کی قید کہاں سے نکالی، یہ رخص فی بیع العرایا یہاں سے. اب یہاں پر آتے ہیں اس کی تشریحات کی طرف. بیع الثمر بالتمر، ثمر سے تر کھجور مراد ہے اور تمر سے خشک کھجور مراد ہے. یہ کیوں منع کی گئی، اس واسطے کیونکہ درخت پر جو لگی ہوئی کھجور ہے اس میں جہالت پائی جاتی ہے، اس کا وزن ہی نہیں پتہ ہے، اندازے سے درست نہیں ہے، یہ مزابنہ کی قسم بن جاتی ہے. بیع مزابنہ منع ہے، اس کا الگ سے آگے عنوان آ رہا ہے. اب چلتے ہیں آگے اس لفظ کی طرف، عرایا کی طرف. یہ عرایا کیا ہے؟ اب ایک بات یاد رکھیں کہ تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عرایا میں اس طرح کی بیع کرنا جائز ہے. لیکن عرایا کی جو تفصیل ہے یا تشریح ہے یا تفسیر ہے اس میں فقہاء کا اختلاف ہو گیا. شوافع اور حنابلہ کے نزدیک عرایا کی کیا تعریف ہے جی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں عرایا ان محتاج لوگوں کے لیے تھا جن کے پاس نہ کوئی باغ ہوتا تھا نہ کوئی پیسہ ہوتا تھا. اور ان کے پاس خشک کھجوریں ہوتی تھی. جب کھجوروں کا موسم آتا تھا تو ان کو
تر کھجوریں کھانے کا شوق ہوتا تھا۔ خریدنے کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ خشک کھجوروں کے بدلے ہمیں تر کھجوریں مل جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت ارشاد فرما دی اور یہ شرط لگا دی کہ خشک کھجوروں کا وزن معلوم ہو، کیل معلوم ہو، اور یہ معاملہ 5 وسق میں ہو۔ چونکہ یہ ضرورت کے تحت اجازت تھی، لہٰذا اس ضرورت کے پیش نظر اس کو بیع مزابنہ سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا۔ ورنہ دراصل یہ حقیقتاً تو مزابنہ کی ہی ایک صورت بنتی ہے، لیکن ضرورت کے تحت اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا تھی کہ خشک کھجوروں کا وزن معلوم ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عرایا کی کیا تفسیر ہے؟ آپ فرماتے ہیں آپ 2 طرح سے تفسیر کرتے ہیں۔ امام مالک سے عرایا ہے، اس کی تفسیر میں 2 طرح کی گفتگو ہے، 2 طرح آپ نے تفسیر کی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ عریہ کی صورت اس طرح ہوتی تھی کہ ایک شخص کا بڑا باغ ہوتا تھا، اس بڑے باغ میں کسی دوسرے شخص کے بطور ملکیت کھجور کے چند درخت ہوتے تھے۔ عرب کا دستور تھا کہ پھل اتارنے کے موسم میں وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے باغوں میں آ کر خیمے لگا کر رہتے تھے۔ اب یہ مشکل پیش آ جاتی تھی کہ باغ کے اندر وہ شخص بھی آتا جاتا تھا جس کے اسی باغ کے اندر چند درخت ملک میں تھے، تو اس سے جس کے اہل خانہ ہوتے تھے اس باغ میں، اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس لیے وہ اس شخص کو خشک کھجور دے کر ان سے ان کے درخت خرید لیتا تھا۔ چونکہ یہ خالص مجبوری تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دے دی۔ تو امام مالک کے نزدیک بھی یہ صورت مزابنہ کی ہی تھی، لیکن مجبوری کے پیش نظر ضرورت کے تحت اس کی اجازت دے دی گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری تفسیر وہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیہ سے لی ہے، یعنی احناف بھی یہی تشریح کرتے ہیں عرایا کی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اس وقت مثلا باغ کا مالک اپنے باغ میں کسی شخص کو بطور ہبہ و عطیہ چند کھجوریں دیا کرتا تھا، پھر موہوب لہو شخص کے آنے جانے سے صاحب باغ کو تکلیف ہوتی تھی، اس وجہ سے صاحب باغ اپنے گھر سے اس کو خشک کھجوریں دے کر اس کو فارغ کرتا تھا۔ اس مجبوری کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی تھی۔ اب حنفیہ جو ہیں ائمہ احناف، وہ بھی یہی تشریح کرتے ہیں عرایا کی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ مالکیہ جو ہیں وہ اس کو بیع جدید کہتے ہیں اور اس کو بالکل مزابنہ کی طرح قرار دیتے ہیں، اور ضرورت کی وجہ سے اس کو مزابنہ سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں، اور احناف جو ہیں اس صورت کو ہبہ و عطیہ قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں ایک ہبہ کا دوسرے ہبہ کے ساتھ تبادلہ ہو گیا ہے، تو یہ استرداد الہبتی بالہبہ ہے۔ یہ اگرچہ بیع کی صورت ہے مگر حقیقت میں عطیہ ہے، تو یہاں مزابنہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب احناف نے جو یہ عطیہ والی تفسیر کی ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ
امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے جس میں واضح طور پر عریہ کو عطیہ کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اب چونکہ حدیث میں تشریح آ گئی تو الحدیث یفسر بعضها بعضا کہ بعض حدیثیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں، تو احناف نے جو تشریح کی یا تفسیر کی کہ یہ عطیہ ہے، حقیقت میں مزابنہ نہیں ہے، تو یہ تفسیر حدیث سے ہی لی گئی ہے وضاحت۔ لیکن اب یہاں پر احناف کے اوپر ایک اعتراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، احناف کے اوپر اعتراض کیا ہو جاتا ہے جی؟ احناف کے اوپر اعتراض یہ ہو جاتا ہے کہ جناب احناف کی تفسیر کے مطابق ہبہ سے رجوع کرنا لازم آتا ہے کہ باغ کے مالک نے پہلے درخت ہبہ کر دیے پھر رجوع کر کے خشک کھجور دے دی، یہ کیسے جائز ہوا؟ یعنی ہبہ سے رجوع کرنا لازم آتا ہے۔ اس کا اب جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہلے والے ہبہ سے رجوع نہیں کیا گیا بلکہ اس کو فسخ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہبہ کے بعد ابھی تک موہوب لہو نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہوا تھا، تو یہ استرداد الہبتی بالہبہ ہے، یعنی ایک عطیے کے بدلے دوسرا عطیہ دیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو یوں اس باب میں 26 احادیث مبارکہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اگلے باب کی طرف ہم چلتے ہیں، اگلا باب بھی پڑھیں گے آج ہی۔ باب من باع نخلا علیہ ثمر، جس نے تمرن، بعض نسخوں میں تمرن ہے بعض نسخوں میں ثمرن ہے، اس جگہ پر تو درست کیا ہے؟ تمرن ہے۔ کیونکہ عام طور پہ جو نخل ہے یہ کھجور کے درخت کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر تمر کا لفظ جو ہے یہ درست ہے۔ باپ جس نے کھجور کے درخت کو بیچا جب کہ اس پر کھجور لگی ہوئی ہو یا پھل لگا ہوا ہو، اگر علیہ ثمرن پڑھیں تو پھر ترجمہ پھل ہوگا، اور اگر تمرن پڑھیں تو پھر ترجمہ کھجور ہوگا۔ جس نے کھجور کا درخت بیچا جب کہ اس پر کھجور لگی ہوئی ہو یا اس پر پھل لگا ہوا ہو۔ اس باب میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 7 احادیث مبارکہ لے کر ہیں۔ پہلی حدیث پاک دیکھیں، حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال قرأت علی مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر سے ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من باع نخلا قد ابرت، کہ کھجور کا درخت فروخت کرے یا جس نے کھجور کا درخت فروخت کیا، قد ابرت، ایسا درخت جس پر پیوند کاری کی ہوئی تھی۔ اس کا با محاورہ ترجمہ کیا بنا کہ جو شخص کھجور کا درخت بیچے پیوند کاری کیا ہوا، فثمرتها للبائع، تو اس کا پھل بائع کے لیے ہی ہوگا، الا ان یشترط المبتاع، یہاں تک کہ خریدار کیا کر دے، شرط لگا دے، کہ بیع کے وقت یہ شرط لگا دے کہ پھل میں لوں گا۔ اب اس میں قد ابرت تعبیر باب تفعیل سے مستعمل ہے، اور یہ مجرد میں نصرہ ینصر سے آتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے پیوند کاری کرنا۔
عرب لوگوں کی یہ عادت تھی کہ کھجور کے باغ میں نر درخت کے پھول کو مادی درخت کے پھولوں اور کلیوں میں پیوند لگا کر جوڑتے تھے، جس سے فصل زیادہ ہوتی تھی۔ یہ اس کے اندر حاشیے میں ساری بات انہوں نے دی ہوئی ہے، یہاں سے آپ مزید دیکھ لیجئے۔ تو جوڑتے تھے جس سے فصل زیادہ ہوتی تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا، اگر کسی نے درختوں میں پیوند کاری کی اور تعبیر کے بعد یا پہلے درخت کو فروخت کیا، تو ان درختوں پر آنے والا پھل جو ہے باغ کے مالک کا ہوگا یعنی بیچنے والے کا ہوگا، یا مشتری کا ہوگا یعنی خریدنے والے کا ہوگا۔ اس میں اب فقہائے کرام نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ یہ یہاں پر دیکھیں، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُکْمِ بَيْعِ النَّخْلِ الْمَبِيعَةِ بَعْدَ التَّعْبِيرِ وَقَبْلِهِ۔ یہ اس میں آگے انہوں نے ساری تفصیل دی ہوئی ہے، میں آپ کو خلاصتاً عرض کرتا ہوں، مزید عبارت آپ یہاں سے دیکھ لیجئے۔ تو اب پیوند کاری کیا وہ درخت بیچا، اس کا پھل کس کا ہوگا؟ بیچنے والے کا یا خریدنے والے کا؟ جمہور ائمہ کے نزدیک نخل معبر کو اگر فروخت کیا تو درخت پر جو موجود پھل ہے وہ بائع کا حق ہے، یعنی بیچنے والے کا حق ہے۔ ہاں، اگر مشتری بیع کے وقت یہ شرط لگا دے کہ درخت کے ساتھ پھل بھی میرا ہوگا تو اب وہ اس کا ہوگا۔ اور اگر باغ کے مالک نے نخل غیر معبر بیچا اور پھل بھی لگا ہوا ہے